हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो اللهم आप तक صل आसानी على से पहुंच سيدنا सके। محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته ولبيته أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج باسام تو آواز تالی کہ تھک مت ونی ون آیا کہ ونن ول تو تھک، بوزن ول تو تھک. اگر کمی چھ عملے ہز کمی، ونن والن تی کمزوری اور بوزن والن تی کمزوری. کیازِ بشری تقاض چھ، انسان چھ. حضرت آدم نبی علیہ السلام اس خدای سن گوڑنک نبی چھ، تاس تے گئی لغزش اور اللہ تبارک تعالیٰ کر معافی تستی عطا. غلطی گژھٕنۍ یہ چھ فطرت انسان، لیکن غلطی پٮ۪ٹھ نادم اژُن یہ چھُ انسانیت. سو انسانیت چھ ختم گٔمٕژ. انسان چھ لیکن انسانیت چھ ختم. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسا تو یہ واریہ پھر بوزمت ندامت کے لیے مان چھ رب چھو معاف کرا، رب ذوالجلال چھو معاف کرا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ فرمو کہ اکھ شخص اوس یم زن نمنمت قتل کریم. کیا قتل؟ نمنمت. گو مولی مفتی صاحبس نش دوپنس کا صورتہ چھ بچنچ. مفتی چھ فتوا سیودی دیوان. دوپنس نسا یہ سوال. لیکن تڑپ تھی اندر، تڑپ تھی اندر. اس کو غصہ چڑھ گیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو آپ بھی، جب میری نہیں مغفرت ہوگی تو تمہیں کیوں چھوڑ دو. حدیث ازمان چھو. لیکن تڑپ تھی. کسی نے کہا کہ مغفرت کرنے والے اللہ ہے، وہ بے نیاز اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جس کو چاہے مغفرت کر دے، وہ اللہ ہے. شخص نکل گیا تلاش ہدایت میں، اے اللہ میں گنہگار ہو. کسی نے بتایا اللہ والے فلانی جگہ رہتے، وہاں چلے جاؤ اور ان کے محفل میں بیٹھ جاؤ. مغفرت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. نکل گیا. لیکن اللہ کی شان دیکھیے. اسرائیل تشریف لے آئے اور لانے کے بعد راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. اب فرشتوں کی لڑائی شروع. حدیث میں ہے جہنمی کہتے ہیں
99 قتل کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، ہمارے حوالے کرو، اس کو جہنم میں بھیجنا۔ اور جنتی کہتے ہیں توبے کے لیے نکلا ہوا تھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے، لہذا اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ نے فیصلے کے لیے ایک اور فرشتے کو بھیجا، فیصلہ یہ ہوا طے، جس طرح سے ہی نکلا ہے، اگر وہاں نزدیک ہے تو جہنم کے فرشتوں کا حوالہ کیا جائے، اور جس طرح جا رہا تھا اگر وہاں نزدیک ہے تو جنت کے فرشتوں کے حوالے کیا جائے۔ نکلا تو تھا ابھی، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا، جس جگہ یہ جا رہا تھا، مغفرت کی دعا کے لیے جا رہا تھا، اس زمین کو سکڑ دیا، جہاں سے نکل رہا تھا اس زمین کو پھیلا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس شخص کو اللہ تبارک تعالی جل مجدہ نے جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن آج کا حال ہے، مسلمان اللہ سے نہیں مانگتا، غیروں سے مانگتا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم پریشانی حال ہے، کیوں؟ دل کا سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کو چھوڑا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم دوسرے دروازوں پہ جانے لگے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے عبادت گاہ کے اندر ہی تمام انتظامات رکھے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، جو جی چاہے اللہ کا فرشتہ لاتا اس کو کھا لیتا۔ ایک دن اللہ نے امتحان کر دیا، دیکھو میں دیکھتا ہوں یہ میرا بندہ کیا کرے گا۔ کھانا بند، جیسے اگر ہمارے مدرسے میں کوئی طالب علم صبح سبق نہیں سناتا تو ہم کہتے تب تک روٹی نہیں ملے گی جب تک سبق نہیں سناؤ گے، تعدیباً۔ اللہ نے کھانا بند کر دیا، دوسرا ٹائم کا وقت آ گیا، کھانا نہیں ملا، یا کچھ پریشان ہونے لگا، اب کیا کروں؟ اب یہ باہر نکلنے کی کوشش میں ہے، کسی سے کچھ مانگ لو، کھانا کھا لو۔ باہر نکلتا ہے، باہر ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ کھانا دے دیجئے۔ انہوں نے 3 روٹیاں دی۔ کتنی روٹیاں دی؟ 3 روٹیاں دی۔ باہر نکلا، اللہ جانے، اللہ نے ایک کتا سامنے کر دیا، اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے روٹی اٹھا کر اس کتے کو ڈال دی، کہا 2 روٹیاں ہے، جا کر کھا لوں گا۔ آگے بڑھا، درمیانی وقت راستے میں پہنچا، یہ کتا پھر حملہ آور ہوا۔ اس نے دوسری روٹی اٹھائی، کہا تم جاؤ، میں تو بچ جاؤں، کم سے کم کھانے، یہ تو مجھے کھا جائے گا۔ اب یہ اپنے اس عبادت گاہ میں تیار ہے اندر جانے کے لیے، کتا پھر سامنے آیا، حملہ کر دیا۔ اس نے تیسری روٹی اٹھا کر اس کو ڈالی اور کہا بدبخت، میں نے مانگ کر 3 روٹیاں لائی تھی اور 3 تو کھا گیا۔ اللہ نے کتے کو زبان دی، بدبخت میں نہیں ہوں، بدبخت تو ہے۔ کہ کیا بات ہے، روٹیاں میں نے لائی، تم نے کھائی، اور بدبخت میں کیسے ہوا، تو نہیں ہے؟ کہا سن لو، میں کتا ہوں،
جس کے گھر میں جاتا ہوں 2 دن کھانا دیتے ہیں، 3 دن کھانا دیتے ہیں، چوتھے دن لاٹھی اٹھا دیتے ہیں اور اس دروازے سے مجھے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ایک دروازے سے نکلتا ہوں، دوسرے دروازے سے پھر اسی گھر پر آ جاتا ہوں، اسی دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے پیٹتے بھی ہیں لیکن میں اس دروازے کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ اللہ نے تجھے 40 سال کھلایا، تو نے اللہ کے دروازے کو چھوڑیا اور دنیا والوں کے دروازے پر چلا گیا۔ اب کتا میں ہوں یا آپ ہیں، بدبخت میں ہوں یا آپ ہیں۔ وہی حال آج امت کا ہے، ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا، ہم بے گھر ہو گئے، ہمارے اندر یقین کی کمی ہو گئی کہ کرنے والی ذات صرف میری اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ عصر کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی، اور اللہ زمانے کی قسم کھاتا ہے اور ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں، نبی کے زمانے سے جس طرح سورج نکلتا تھا آج بھی سورج نکلتا ہے، اسی طرح چاند جس طرح نکلتا تھا آج بھی اس طرح نکلتا ہے، تارے جس طرح تھے آج بھی اسی طرح ہے۔ لیکن اس زمانے میں میرے نبی تھا، صحابہ کی جماعت تھی، آج کے زمانے ہم گنہگار بندے ہیں، ہم نے زمانے کو برباد کر دیا۔ زمانہ غلط نہیں، لیکن اپنی غلطی ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں، ہمیں عادت ہو گئی ہے، خود تو نماز نہیں پڑھتا، دیکھو جی حاجی جی نے آج نماز نہیں پڑھی، ارے تو پہلے اپنے کو دیکھ لے، اپنے اوپر نظر کر دے، تو کیا کر رہا ہے، تیری زندگی کہاں جا رہی ہے، تو کیا کھا رہا ہے، تو کیا پی رہا ہے، اس کا کوئی ہمیں خیال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ بتا دیا، لیکن ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، دنیا والوں کے طریقے پر آ گئے اور کہتے ہیں مولوی صاحب کیا بناؤ، زمانہ خراب، لڑکا مانے نہیں کے، بچی نہ چھڑمانے نہیں کے، ایمت کو پانے لڑکا نہ چھڑمانے نہیں کے، تیمت کو بیکس خاندان اسمز۔ لیکن یہ آپ نے نہیں سوچا، میرے نبی نے سکھا دیا، جب تمہاری شادی ہوگی، جب تم ہم بستری کرو گے تو ہم بستری کرنے کا بھی کیا طریقہ ہوگا۔ جب تم اپنے بیوی سے ملو گے تو ملنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ لیکن اس وقت بے ہوشی میں ہمیں وہ طریقہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ ایک پورا آئے 30 ورش کور کے جائے دبن مولوی صاحب میں آج دپا گھری خاندر چھو کرن میں ون تو غسل کز فرض۔ مولوی صاحب نے پوچھا اس سے پہلے کیا کرتی تھی، تم امروڈ سران کرا سے کران یل مال کھسان اس، یہ پتہ نہیں ہے 15 سال کے بعد لڑکی بالغ ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کو مہینے میں جو ماہواری آتی ہے اس کے بعد غسل کرنا فرض ہے، لیکن ہمارے مسلمان بچوں کو یہ معلوم نہیں۔ اور اشکاش کران سوئی بچے اس ڈائی ٹاپ کرکٹ اسمز، سوئی بچے اس ڈائی ٹاپ فالوین چیز اسمز، اس میں تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن اس پر دکھ نہیں ہے کہ جب بشر کا میدان ہوگا یہ بیٹی یہی بیٹا ہمارے جہنم کا ذریعہ بنے گا اگر تربیت نہیں ہوئی۔ لہذا سب سے پہلے جب بھی کہیں ہمیں
کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے قرآن سے پوچھو، جو ہم نے اللہ سے ہر وقت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اللہ نے کہا سیدھا راستہ اگر تم چاہتے ہو وہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب کے اندر ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ہم قرآن سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیے، جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو پہلے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہمارا کوئی کام شادی کا ہوتا ہے تو ہم سرپنچ صاحب سے پوچھتے ہیں، سرپنچ تو بڑا ہے لیکن دین کے معاملے میں وہ بڑا نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں کسی عالم سے پوچھئے، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے اپنے بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ اگر حقوق معلوم ہوں گے اس مرد کو، حقوق معلوم ہوں گے عورت کو، کبھی آپس میں تنازع نہیں ہوگا، کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اصلی جنت ہے جس سے ہمیں نکالا گیا ہے اس جنت کی تلاش کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا نہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارا فسفسا ایمان، جو جی چاہے وہ کہے۔ ایمان کا مطلب ہے ایک ایسا راستہ جو قرآن اور حدیث کے قانون کے مطابق ہو۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر سے صحابی رسول نے کہا کبھی آپ کانٹوں سے گزرے ہیں؟ کہاں کانٹوں سے گزرے ہیں؟ وہاں آپ کیا کرتے ہیں کانٹوں سے گزرتے ہوئے؟ کہ اپنے تمام ان کپڑوں کو تھام لیتے ہیں اور ذرا بہت ہی نگاہ کر کے چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کانٹا لگ جائے، اس کانٹے کی وجہ سے ہمارے جو کپڑے ہیں پھٹ جائے۔ تقویٰ اس کا نام ہے۔ تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ صرف یہ تو ضروری ہے، تقویٰ صرف روزہ ہی نہیں ہے، تقویٰ صرف حج ہی نہیں ہے، تقویٰ صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ تمام امور میں، زندگی کے تمام امور میں۔ کا ایک شخص تھا بڑا ہی رئیس آدمی، رئیس نہیں دیندار بھی بڑا تھا، نمازی بھی بڑا تھا۔ کوئی اختلاف ہوتا تو اختلاف کو دور کرنے کا فیصلہ بھی وہی کرتا، کوئی غریب ہوتا اس کو پیسے بھی دے دیتا، پورا گاؤں والے، پورے علاقے والے اس کو اپنا سردار سمجھتے تھے۔ لیکن جب اپنے مرشد کے پاس پہنچا تو رونے لگا، اور رونے لگا، بہت رویا۔ پیر نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا معاملہ بہت الٹا ہو گیا ہے، نماز تو بہت پڑھی، روزے بھی رکھے، تہجدیں بھی پڑھ لی، غریبوں کی مدد بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن ایک بیماری میرے اندر ہے۔ کب کیا بیماری ہے؟ میری آنکھیں پاک نہیں ہے، کیا کروں؟ میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھوں کے اندر شہوت ہے، لہذا میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو بھی صاف کر دے۔ قدموں سے لے کر سر کے بالوں تک انسان کو اپنا خیال رکھنا ہے، آدمی کو اپنا خیال رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔
آج ہم اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں سی سی کیمرہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کوئی کرتا ہے۔ سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پورے دکان کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں کا بنایا ہوا سی سی کیمرہ ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو کیمرہ لگا ہوا ہے ہمارے دلوں کو، رازوں کو جاننے والے اللہ ہے۔ بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب ہیں، اندر ہمارے کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اندر کو صاف کرو، اندر کو صاف کرو۔ ظاہر ہے فتویٰ مولوی ظاہر پر دے دیں گے، لیکن اندر جی کوٹ جو ہے، اندر جو بغض ہے، اندر جو حسد ہے، اندر جو کینہ ہے، اس کینے کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان مدارس میں بلانے کا یہ مقصد مدا نہیں کہ آپ آئے اور کھانا کھا کر چلے جائیں، بلکہ جس طریقے سے بچے پورے سال قرآن پڑھتے ہیں، پورے سال اساتذہ ان کا انتظام کرتے ہیں، اور ایک دن آپ بھی آئے ہیں اور آپ کے دل کی اندر جو سیاہی بری ہوئی ہے، اس سیاہی کو دور کرنے کے لیے وقت کے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، اور وہ اس ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں کیا کیا مرض ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں۔ آج عجیب حال ہو، ایک طرح مسلمان دوسرا طرف سود بھی کھاتا ہے، ایک طرح مسلمان اور جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک طرح مسلمان دھوکہ بھی دیتا ہے، ایک طرح مسلمان اور اس باطل کی عدالت میں جا کر اپنے فیصلے کراتا ہے۔ اگر کوئی مولوی اس سے کہہ دے کہ شریعت میں آپ کو یہ حکم ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب بنا کرن تل شریعت کے بعض گز تل عدالتس، کہاں رہ گیا اس کا ایمان؟ کہاں وہ مسلمان رہ گیا؟ ظاہر تو مسلمان ہے لیکن اصل میں مسلمان نہیں۔ اب اللہ سے یہی دعا کی جائے، اللہ زندگی کے اکثر حصہ گزر چکا ہے، ہمارے گناہوں کو مغفرت فرما دے۔ یہ جان کر یہاں یہ علماء آئیں گے، آپ شام تک عصر تک سنتے رہیں گے اور اللہ سے یہ مانگ کے اٹھ کر جائیے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ واریاہ انچو جہنس مزا سر کہ کیا حض کرا وہاں سے اس واریاہ گناہ گمت وہ کہہ گسن معاف، نعوذ باللہ من ذالک، دعا امیدی نہ کرو، امید رکھو معاف کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ مختصر میں کر رہا ہوں، بنی اسرائیل سے مجھے شخص گنہگار شخص، گنہگار شخص گاؤں والے انہوں سنی ان کڑت کوڑک یہ گو جنگلس کون مختصر ونمو یہ لوگ دو گیانک سن گو یہ لوگ کرنے آئے اللہ میں تو مجرم ہوں، لیکن اگر تمہیں سزا دیکھ چاہے خدائی بڑھنے کی، اگر تمہیں معاف کرک چاہے خدائی گشتہ کمی کی، اللہ نے معاف کر دیا، ایسا معاف کر دیا وہیں انتقال بھی ہو گیا، انا للہ وہی نہیں جنگل میں۔ اللہ تعالیٰ نسو جبل الامین میرے نبی موسیٰ کے پاس جاؤ، اس سے کہہ دو میرا ایک بندہ میوناک بند یو زنا جنگلس مز گزریا مچھو تم سنس کپنس دپنس مز جنازس مز یو شریک گش تس کر مغفرت۔ حضرت موسیٰ نکل گئے، ساتھیوں کا ساتھ لے گئے، لیکن وہاں دیکھا وہی شخص جو گنہگار تھا، دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا یہ تو وہی بندہ ہے جو گنہگار تھا۔ دلوں کو رازوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ جاننے والے۔ اے موسیٰ دل میں کیا آ گیا؟ دل میں کیا آ گیا؟ کہا دل میں کیا آ گیا تو خوب جانتا ہے،
کہا دیکھ بندہ میرا ہے، میرے دروازے پر آیا، اور مجھے جب میرا بندہ میرے دروازے پر آتا ہے اور مجھے شرم آئی، میں اس کو معاف کیوں نہ کروں؟ میں نے ایسا معاف کر دیا، ایسا معاف کر دیا، اگر تیری پوری امت اس کے جنازے میں شریک ہوتی تمام کو معاف کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 2 منٹ ٹھہری جاتے، 2 منٹ